جب اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی تھی تو گلے لگیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تو اندھی آنکھوں سے رو پڑی کہ تجھے 80 سال کی عمر میں بھی زندگی پیاری ہے، زرہ اتار کے جا تاکہ تجھے کسی بھی قسم کا تردد نہ ہو کہ جب تیری تلوار چلے گی تو صرف اللہ کے لیے چلے گی. زرہ اتاری، انہوں نے پھر جا کے لڑائی کی. یہ اس طرح کی قوم کے ہم باشندے ہیں. یہ والے فلسفہ لے کے ہماری مائیں پیدا ہوتی تھیں، تب کہیں جا کے اسلام عروج پہ آیا تھا اور اللہ کا نظام چلا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا ٹہکا ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان کی بچی کی آنکھ گندی نظر سے آنکھ نہ اٹھا سکے. ان کو پتا ہو کہ پوری قوم پہنچ جائے گی. اور ابھی بھی چلے نہیں پہنچ سکتے، گولیاں نہیں ہیں ہمارے پاس، بندوقیں نہیں ہیں، ان سب 2 نمبر چوروں کے پاس ہیں بندوقیں ہماری ساری. ٹھیک ہے، مان لیا. تو فٹ بال ٹیم کے فین تو پوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اپنی ٹیم کے میچ کے لیے. مسلمان کیوں نہیں پہنچتے جب وہاں پہ ہماری پکڑی جاتی ہے؟ وہاں پہ پریزنس ہی شو کر دیں، ساری کی ساری فلائٹیں بک ہو جائیں اور اس بچی کے گھر پہنچ جائیں سارے. خالی حال والے پوچھ لیں ان کی روحیں کہاں پہ جائیں گی، ان کے توتے اڑ جائیں گے کہ یہاں 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ آ جاتا ہے جب اس کی بچی کو کوئی آنکھ بھی اٹھاتا ہے. تو پہنچ سکتے تھے نا. مسجد اقصی میں صرف 2 نفل پہنچنے کے لیے 50 لاکھ بندہ پہنچ جائے، 1 لاکھ پہنچ جائے. سر 1 لاکھ پہنچ مسجد اقصی میں 2 نفل پڑھنے، بس کوئی مسئلہ اس میں؟ آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی کتنا بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. نہیں پہنچتے. بس ہمیں پتا ہے کہ بس ہمیں فیشن کرنا ہے، ہم نے جا کے بس، اور اس طرح کے دھرنا اور اس طرح کے پولیٹیشین کے پیچھے جانا ہے جہاں پہ جان نہیں جاتی، بس کیونکہ ہزاروں سال کی عمریں چاہیے ہمیں. بس مسلمانوں کی حالت زار کا ذمہ دار کون ہے؟ موجودہ دور کے اندر ہم صلاح الدین ایوبی کس کو ڈھونڈیں؟ کیونکہ لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے جمعے کا دن تھا اور اسرائیل بمباری کر رہا تھا تو مسجد اقصی کے ممبر سے آواز آئی تھی کہ صلاح الدین ایوبی ہم تمہیں ترس رہے ہیں، ہماری نگاہیں تمہیں ڈھونڈ رہی ہیں، تم کہیں سے آ جاؤ. ساحل ادیم صاحب ون آف دا ریناؤنڈ لائف کوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساحل ادیم صاحب، یہ جو بڑے انفارچونیٹ واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور موسٹلی زبوں حالی کا شکار ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کون ہے آج کے دور میں صلاح الدین ایوبی؟ کوئی سیاستدان تو نہیں ہے سر، یہ تو صاف سمجھ آ گئی ہے، بیکاز جس لیول کے اوپر سیاستدانوں نے اپنے آپ کو پلیس کر دیا ہوا ہے، وہ تو جس بینر کو آرگیومنٹیشن کے لیے بیسس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہیں پہ فیل ہو جاتے ہیں. تو ان سے تو کسی بھی قسم کی توقع رکھنا گناہ ہے، بے وقوفی نہیں، گناہ ہے. نہیں، یہ تو غطفان کی فوجیں ہیں، ساری مرسنریز ہیں، سارے کے سارے اپنے لیے سارا کچھ کر لیں گے، اسلام کے لیے کبھی کچھ نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو پیٹرن بتا کے سب مطلب کوئی ایک کم عقل آدمی بھی، مطلب تھوڑی سے فہم والا بندہ بھی یہ بات سمجھ سکتا. دوسری بات، جو علماء کرام ہیں ان کے جو حالات ہیں، وہ جن پولیٹیشین اور پولیٹیکل بینرز کے اندر اپنے آپ کو سیاسی جو کرنٹ سیاستدان ہے، پورے دنیا اسلام کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں، وہ درباری ملا ہیں سارے کے سارے. ان سے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے آپ نے؟ تو اگر تو آپ نے صلاح الدین ایوبی دیکھنا ہوگا تو وہ والی فیکشنز میں دیکھنا ہوگا جو بھی پریپیئر ہو رہی ہیں یا پریپیئر ہو چکی ہیں یا وہ ابھی یوتھ کے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہیں انٹلیکچولی، کہ جو کہ آپس میں نہ صرف اسلامی لیول کے اوپر امت کا درد، بڑی تکلیف ان کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ 30 سال تک محسوس ہوتی ہے. 40ویں 50ویں سال میں یہ سن کر دیا جاتا ہے، پاکستانی ہر بابے کی پریپریشن ایسی کی جاتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا دنیا اسلام نہیں، پوری دنیا کی انسانوں کی ہسٹری میں کبھی بھی بڑے پولیٹیکل بینر والا بندہ جو کہ چاہے مذہب کی طرف سے آئے یا سیاست کی طرف سے آئے، وہ کبھی بھی 50 سال کراس نہیں کرتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا، بیکاز وہ جنگوں میں ہوتا تھا، وہ بلیور ہوتا تھا اپنے پرپس کا. اچھا، یہ واحد دور گزر رہا ہے پچھلے 200-300 سال سے کہ جس میں مسلمانوں کے مولوی بھی 80-80 سال کے اسکالرز ہیں اور سیاستدان بھی 80-80 سال کے سیاستدان ہیں، اور جرنیل بھی ہمارے 80-80 سال کے جرنیل ہیں. یہ واحد دور گزر رہا ہے کہ اس میں فوجی بھی ہمارا بابا ہو جاتا ہے، مولوی بھی بابا ہو جاتا ہے اور سیاستدان بھی بابا ہو جاتا ہے. مرتے کون ہیں؟ سارے کے سارے بچے. یہ الٹا حساب ہوتا تھا پہلے کبھی بھی بچوں کو نہیں مرنے دیتے تھے، کیونکہ یہ لوگ خود پرپس پہ بلیو کر کے پہلا قطرہ بارش کا خود بنتے تھے. اور یہ اس نبی کے نام لگانے والے ہیں جس نے خود 35 غزوے اپنے ہاتھ سے لڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں گولی کی آواز نہیں سنی ہوئی ہوتی. یہ سب کے سب ان سے کیا صلاح الدین ایوبی کی باتیں سنی؟ صلاح الدین ایوبی تو تلواروں کے سائے میں پلا تھا اور تلواروں کے سائے میں ہی دفن ہے. سو ایسے ہی اسرائیل کی پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا تھا نا کہ
مجھے اسے مسلمانوں سے اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے نبی نے جو آخری اثاثہ چھوڑا تھا، یہ میں آن ریکارڈ بتا رہا ہوں، اچھا، وہ 8 تلواریں تھیں جو اس کے حجرے میں لٹک رہی تھیں جب وہ دنیا سے اپنے وصال کو پہنچے. جی ہاں، تو یہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا کام جو ہے نا اصل میں کیا تھا، اور ہمیں نہیں پتا. حیرت کی بات دیکھیں کہ بش جیسا بندہ جو صرف اور صرف اپنے ریزروز کو پورا کرنے کے لیے وہ پروفٹس کو جو مانتا ہے، وہ PORFIT والے پروفٹس ہیں. ٹونی بلیئر جیسا بندہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 32 لاکھ بچے قتل کیے ہیں مسلمانوں کے. ان کو بھی یہ پتا تھا کہ پرپس پورا کرنا ہے تو پھر آؤٹ آف یور اون نیشنل باؤنڈری جا کے وہ والے حق کا ساتھ دینا ہوگا جس کو یہ حق سمجھتے ہیں، جس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ ہمارے سیاستدان ہیں جو اپنی باؤنڈری کراس کرتے وقت ایک ایسے خدا سے ڈرتے ہیں جو ہم سب کو پتا ہے کہ انسانی شکل میں اٹلانٹک اوشن کے اس طرف چلتا پھرتا ہے. اور یہ ان لوگوں سے میں کیا ایکسپیکٹ کروں؟ یہ وہ یوتھ ہے جس کو پریپیئر کرنا پڑے گا ہمیں کہ بھیا 40 سال اگر زندگی میں ہی گزار لیا آپ نے بغیر کچھ کیے تو پھر غیرت کا لفظ استعمال مت کیجیے گا. آپ کو مرنے کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کرتے ہیں. خوشگوار موت کو اپنا فلسفہ بناؤ. خوشگوار زندگی جو ہے نا وہ ابدی زندگی کو کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بابے اس لیے ہوتے ہیں بیکاز یہ خوشگوار زندگی کے ہیپی لائف کے فالوورز ہوتے ہیں، اور یہ مرنے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ مسیح آخری دفعہ مریں گے، آخری دفعہ زندہ ہیں. یہ مسلمان کو کبھی موت سے اس لیے ڈر نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ مرنا ہے اس نے اس کے بعد ابدی زندگی میں دوبارہ اٹھنا ہے. سو ایسے لوگوں سے اسرائیل تو پھر بڑی طاقت لے کے آیا ہے. میں تو حیران ہوں کسی مداگاسکر یا مالدیو جیسی فوج بھی ہوتی نا جو کہ مسلمانوں کو قتل کر رہی تھی، تب بھی ہم میں سے کسی ایک کے کان پہ جوں نہیں رینگنی تھی. یہ ہمارے حالات ہیں. ان کو بس ٹھٹھے اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی ان نعروں کا کہ جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو دنیا میں نکل آئیں گے اور فلسطین کی بچیوں کو یہودی پکڑ کے ذبح کر رہے ہوں گے، تب ان کو کوئی غیرت نہیں جاگے گی. سر کل آپ بات کر رہے تھے، ہمارے پاس ٹائم کم ہو گیا تھا، ابھی بھی آپ نے بات کر دی ہیپی لائف والی فلسفی اور ہیپی ڈیتھ لائف فلسفی. یہ کس طرح پینیٹریٹ کرنی ہے آج کی یوتھ میں، مسلم امہ کی یوتھ میں؟ اور مسلم امہ ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر یونٹی نہیں ہے، تو مسلم امہ کے اندر یونٹی کیسے پیدا ہوگی؟ یہ 2 سوال ہیں میرے. یونٹی صرف ایک بینر کے اندر پیدا ہوتی ہے سر، اور وہ بینر ہمارے پاس نبی علیہ السلام کی صورت میں پہلے سے موجود ہے. جب تک بچوں کو سیرہ نہیں پڑھائی جائے گی، حسین علیہ السلام نے کہا کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں زندہ ہے اس کو 4تھے سال میں سارے مغازی نہیں یاد. 4تھے سال کی ٹریننگ میں ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا ہیروئزم کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں بچوں کے اندر، اور وہ ہیروئزم کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے ان کی ہیروئک وار اسٹریٹجی سے، اپنی ان بہادری کی داستانوں سے. یہ ہمارے بچوں کو تو چھپائی جاتی ہیں کہ وہ غزوہ نہ پڑھا دینا، کوئی القاعدہ یا ISIS والے ٹائپ کی کوئی باتیں لگتی ہیں، نعوذ باللہ. ان کو اپنے نبی پہ ہی شرم ہے تو ان کو میں کیا سمجھاؤں؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ٹیکسٹ میں سے وہ والی چیزیں چھپاتے ہیں. یہودی کانپتا ہے وہ سیرہ پڑھتے ہوئے، کانپ جاتا ہے کہ کہیں یہ پڑھ نہ لیں اور جاگ نہ جائے یہ قوم. اور مسلمان ہیں جو کانپ کے اپنے قرآن کو بھی بند کرتے ہیں، اپنی سیرہ کو بھی بند کیا ہے ہم نے. سو اس طرح تو کام نہیں ہوگا نا. یوتھ کو جب تک اپنی زندگی کو پیارا کرنے اور ہزاروں سال کی دعائیں کرنے والی مائیں جب تک زندہ ہیں تو قوم مری بھی پیدا ہوگی. اچھا، جس قوم کی بھی مائیں ہزاروں سال کی عمروں کی دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے، اس قوموں نے کیا اٹھنا ہے. حضرت اسما بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی ساجزادی، ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر 83 سال کے تھے جب حجاج بن یوسف سے لڑائی کرنے جا رہے تھے، اور اسما بنت ابی بکر اپنی آنکھیں کھو چکی تھیں. صحابی وقت نے اکیلی فورس، حجاج بن یوسف جیسا بندہ، اسرائیل کی کیا اوقات ہے، حجاج بن یوسف جیسا بندہ اس کے پاس پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اس سے لڑنے کے لیے جب اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی تھی تو گلے لگی تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے بیٹے نے زرہ پہنی ہوئی ہے، تو اندھی آنکھوں سے رو پڑی کہ تجھے 80 سال کی عمر میں بھی زندگی پیاری ہے، زرہ اتار کے جا تاکہ تجھے کسی بھی قسم کا تردد نہ ہو کہ جب تیری تلوار چلے گی تو صرف اللہ کے لیے چلے گی. زرہ اتاری، انہوں نے پھر جا کے لڑائی کی. یہ اس طرح کی قوم کے ہم باشندے ہیں. یہ والے فلسفہ لے کے ہماری مائیں پیدا ہوتی تھیں، تب کہیں جا کے اسلام عروج پہ آیا تھا اور اللہ کا نظام چلا تھا. یہ آج کے دور میں سر واریر، کیونکہ یہ بڑی ایک فلسفی ہے، یہ میں آپ سے جانوں گا، کیونکہ جو آپ نے پروفٹ والی فلسفی بتائی ہے نا کہ ایک تو PROPHET ہے، ایک PROFIT ہے، تو مسلمان بھی انفارچونیٹلی PROFIT کے اوپر چل رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروفٹ ہے نا اس کو نعوذ باللہ اگر اپنا دین بنا لیں گے
تو پھر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ وارئر یا پھر جنگ کی آج کے دور میں مسلمانوں کا یہ بن چکا ہے کہ بھائی ضرورت نہیں ہے, اکانومی کو مضبوط کرو تو آپ ہر جگہ کے اوپر اپنی بات بنا سکتے ہو. اس میں کتنی صداقت ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, جواب دیجیے گا. لیکن کاشف صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا. ساحل عظیم صاحب سے سوال کریں گے. جی کاشف صاحب اپنے ٹی وی کی آواز کو ذرا بند کیجیے. السلام علیکم. ساحل بھائی, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں بہت ساری آپ کی کوئٹ دیکھتا رہتا ہوں, فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی. بیسیکلی میں نے یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس میں معراج کی کا سفر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں ٹائم ٹریول کے حوالے سے ایک سوال تھا میرا. اور دوسرا سوال سر میرا یہ تھا کہ یہ انیشیٹ کیسے کیا جائے, جو نظام آپ بتا رہے ہیں یہ انیشیٹ کیسے کیا جائے. اپنے گھر سے آدمی کو سٹارٹ کرنا چاہیے یا اپنے آفس سے یا اپنے محلے سے, اس کو انیشیٹ کیسے کیا جائے اس نظام کو, کیونکہ آج کل تو سب اپنی جابس میں اور کمانے میں لگے ہوئے ہیں. جہاں پہ بھی آپ کما رہے ہیں وہ آپ کا اسٹیشن ہے, پیسے کمانے کو نہیں چھوڑیں گے آپ, کیونکہ آپ نے شیطان آپ کو پھر دوسری طریقے سے بھی وار کرے گا. جہاں پہ بھی آپ اسٹیشن ہیں, جہاں پہ آپ کا نان نفقے کا انتظام ہے, وہاں پہ وہ والی سنت نبھائیں جو نبی اسلام نے وہی آنے کے بعد سنت نبھائی تھی. اپنے ساتھیوں کو, اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے یہ دعوت دیں کہ بڑی لڑائی کا وقت آ گیا, کیونکہ یہ ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں, اللہ کے یہاں تکیں. اللہ نے ہمیں جان کے اس دور میں پیدا کیے کیونکہ ہم نے وہاں پہ وعدے کیے تھے کہ اللہ ہم سے بڑا کام لیں. ہم بھی 400-600 سال پہلے پیدا ہو سکتے تھے, 1000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ کسی مقصد سے آئے ہیں نا. اللہ کے یہاں تو کوئی بے مقصد نہیں آتا کہیں پہ بھی نا. اللہ کے اس کارخانے میں نہ تکا ہے, نہ کوئی ایسی کوئی نعوذ باللہ لاچاری ہے کہ چلو ہیپ ہیزرڈلی بھیجیں گے لوگوں کو. اللہ کے یہاں ایک پتا بھی بغیر کسی مقصد سے درخت پہ نہیں لگایا جاتا. تو ہم تو انسان ہیں, ہم نے تو بڑے بڑے وعدے کر کے دنیا میں آئے ہیں, اور وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے چیخیں مار رہی ہے فلسطینی بچی کب سے. آپ کو میں پھر بتا دوں, بش اگر اپنے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے پوری دنیا میں اپنے نشانیاں بنا رہا ہے, اب بش تو خیر اب نہیں, آپ تو بائیڈن امریکہ کی بات کر رہا ہوں, تو مسلمانوں کی تو ساری کی ساری دنیا میں چھاونیاں تھیں, صحابہ نے بنائی تھیں. وہ ساری کی ساری چھاونیاں بند کرنا اسلام ہو گیا ہے, اور ان کی چھاونیاں بند کرنا کھولنا پالیٹکس ہو گیا. سوچیں تو صحیح, وہ ہمارا ہی طریقہ کار لے کے چل رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بندے مار دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا ٹہکا ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی مسلمان کی بچی کی آنکھ گندی کی نظر سے آنکھ نہ اٹھا سکے. ان کو پتا ہو کہ پوری قوم پہنچ جائے گی, اور ابھی بھی چلے نہیں پہنچ سکتے, گولیاں نہیں ہیں ہمارے پاس, بندوقیں نہیں ہیں, ان سب 2 نمبر چوروں کے پاس ہیں بندوقیں ہماری ساری. ٹھیک ہے, مان لیا. تو فٹ بال ٹیم کے فین تو پوری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اپنی ٹیم کے میچ کے لیے. مسلمان کیوں نہیں پہنچتے جب بچی جب وہاں پہ ہماری پکڑی جاتی ہے؟ وہاں پہ پریزنس ہی شو کر دیں, ساری کی ساری فلائٹیں بک ہو جائیں اور اس بچی کے گھر پہنچ جائیں سارے. خالی حال والے پوچھ لیں ان کی روحیں کہاں پہ جائیں گی, ان کے توتے اڑ جائیں گے کہ یہاں 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ آ جاتا ہے جب اس کی بچی کو کوئی آنکھ بھی اٹھاتا ہے. تو سوچیں تو صحیح, ہم اپنے جنازوں پہ کس طرح بندے گنتے ہیں. ہم اس مسلمان بچی کے اوپر کیوں نہیں ہم بندے پہنچ رہے ہیں؟ ان کے تو بھی ہر غزہ میں ایک فیملی نہیں بچی کہ جس میں ایک فیملی بھی ایسی نہیں بچی کہ جس میں ایک نہ ایک بندہ بم سے گولی سے نہ مرا ہوا. خالی جنازہ اٹینڈ کرنا امت چلی جائے نا, تو میں بتا رہا ہوں آپ کو زمین نکل جائے گی ان کے پیروں کے نیچے سے. اور کون کہہ رہا ہے کروڑوں لوگ پہنچے؟ اتنی تو ہمت نہیں ہے ہمارے اندر. 5 لاکھ 10 لاکھ ہی پہنچو. اپنے عمران خان اور نواز شریف کے جلسوں میں تو پہنچ جاتے ہیں ہم سارے. کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ سارے اوورسیز پاکستانی یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کریں, اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا فلسطین جانے کا, پاکستانی پاسپورٹ پہ بین ہے نا اسرائیل جانا. وہ لوگ پہنچ سکتے تھے نا. مسجد اقصی میں صرف 2 نفل پہنچنے کے لیے 50 لاکھ بندہ پہنچ جائے, 1 لاکھ پہنچ جائے سر, 1 لاکھ پہنچ مسجد اقصی میں 2 نفل پڑھنے, بس کوئی مسئلہ اس میں؟ آپ کو خود نہیں سمجھ آ رہی کتنا بڑی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے. نہیں پہنچتے, بس ہمیں پتا ہے کہ بس ہمیں فیشن کرنا ہے ہم نے جا کے بس, اور اس طرح کے دھرنوں اور اس طرح کے پولیٹیشین کے پیچھے جانا ہے جہاں پہ جان نہیں جاتی بس, کیونکہ ہزاروں سال کی عمریں چاہیے ہمیں. بس میں نے آپ کو بتانا, نبی اسلام نے یہ بیماری بتا دی ہوئی ہے. نبی اسلام نے صحابہ سے کہا کہ ابھی تم قلت میں ہو, سب سے کم تعداد میں تم ہو, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے نیچے کر دی ہے. ایک وقت آئے گا کہ تم سب دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں ہوگے, اور پھر بھی ایسے تم پیش کی جاؤ گے جیسے دسترخوان پہ کھانا. اور دسترخوان پہ کھانا کیوں مثال دی؟ کیونکہ نبی اسلام نے اس کو یہ بتایا کہ جب اس کو کاٹتے ہیں نا تو آگے سے پھڑپڑاتا نہیں ہے, ہلتا نہیں ہے, جنبش نہیں کرتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا, اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی اسلام نے فرمایا لا, بالکل بھی نہیں, تعداد میں سب سے زیادہ ہوگے, مگر تمہارے اندر وہن آ جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو ہماری ماؤں کی دعائیں ہیں اس وقت, جو ہمارے باپوں کے کریئرز ہیں. نبی اسلام نے کیا کہا؟ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. بس یہی دعائیں ہیں نا ہماری.
آج کون سا مسلمان ہے جو پیسے نہیں مانگ رہا نماز میں, جو لمبی عمریں نہیں مانگ رہی مائیں؟ بچہ پیدا ہوتا ہے ایمان کی دعا کوئی نہیں کرتا, یا اللہ اس کو 1000 سال زندگی, یا اللہ اس کو لمبی زندگی دیں. کوئی اعلیٰ موت مانگے گا نا, جب تک مائیں اعلیٰ موت مانگنا نہیں شروع کریں گی, بچوں کے سائیکالوجی درست نہیں ہوگی کہ اعلیٰ موت کیوں مانگ رہے ہیں میری. اعلیٰ موت کیا ہوتی ہے؟ ہماری تو ہسٹری بھری پڑی ہے اعلیٰ موتوں سے, تبھی تو جا کے اسلام بچا تھا. سو اٹس اے پرابلم دیٹ وی ایز پیرنٹس کین سالو. کہ اپنے بچوں کو تیار کریں کہ یہ 500 سال کی زندگی کسی کو نہیں ملنی. شکر کر کہ تجھے اللہ تعالیٰ 50ویں سال میں مار دے, کیونکہ 80-90 سال میں ویل چیئروں پہ لوگوں کا محتاج ہوگا. تو یہ کیا کوڑ کے مرض کی دعائیں مانگتی ہیں ساری مائیں, کہ محتاجی اور ہسپتالوں کے ڈائلسس اور پتہ نہیں کون کون سے علاجوں میں 70+ کی کیا لائف ہے پاکستان دنیا میں. کتنی میڈیکل سائنس نے ترقی کی. 80 سال کا بندہ کیا کر سکتا ہے دنیا میں اس وقت؟ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں لوگ. اور آپ خود سوچیں, یہ سارے پارلیمنٹ ہاؤس والے سارے 80 سال کے ہیں سارے, اور ایسے زندگی ان کو عزیز ہیں جیسے اگلے دن ان کی شادی ہونے لگی 18ویں سال کی. سو اس طرح کی قومیں پھر میں نے کہا اسرائیل تو پھر بڑی طاقتور چیز بن چکا ہے اب. اور سری لنکا مالدیوز نے بھی مسلمان پکڑ لیے نا, تو میں دیکھتا ہوں کون جاتا ہے یہاں پہ, مسلم لیگ کا یا پی ٹی آئی کا. اچھا, ان کا دوسرا سوال ٹائم ٹریول کے اوپر تھا, پھر میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا کہ پروفٹ PRO PHET کی جگہ پہ مسلمانوں نے بھی PRO FIT کو اپنا دین بنا لیا نعوذ باللہ. پہلے ٹائم ٹریول جو مسجد اقصی سے ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹائم ٹریول تو ان کا مکے سے ہی شروع ہو گیا تھا. جب دونوں فرشتوں نے آ کے ان کو اٹھایا ہے تو انہوں نے مکے سے مدینہ کا اسراء کیا, وہاں سے پھر سیدھا لیفٹ کی ٹریجیکٹری میں مسجد اقصی تک کا سفر کیا. اب وہ کیا زمینی سفر تھا کہنے کو, مگر جس سپیڈ سے وہ کیا تھا تو وہ ٹائم ٹریول ضروری ہے, کیونکہ جب ثبوت مانگا تھا کفار نے کہ یہ تمہارے نبی نے یہ کیا باتیں شروع کر دی ہیں, تو نبی اسلام نے اسراء کے اس دوران اس قافلے کا بتایا تھا کہ میں نے اوپر سے دیکھا تھا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ بندہ اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ قافلہ فلاں ڈیٹ کو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح زمینی سفر نہیں ہے کہ کوئی براق نے زمین پہ سفر کیا تھا, وہ بھی ہوائی سفر تھا, کیونکہ نبی اسلام نے اوپر سے دیکھا تھا وہ قافلے کو, اونٹ کا گم ہونا. جب وہ قافلہ فلاں ڈیٹ کو پہنچا تو انہوں نے کفار نے بڑی انویسٹیگیشن کی, تو کس کا اونٹ گما تھا, تو انہوں نے کہا تھا ہاں گما تھا. پھر کہاں سے ملا تھا, تو وہیں سے بتایا اس نے کہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ اس کا اونٹ پھر وہاں سے ملا تھا, میں نے اوپر سے دیکھ لیا تھا. تو یہ ایک ثبوت ایسا تھا کہ جو صاف سمجھ آتی ہے کہ نبی اسلام نے اس وقت بھی ہوائی سفر ہی تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مکہ سے مسجد اقصی کی طرف. جی ہاں بالکل, مکہ سے ناردرن ٹریجیکٹری ہے اور ناردرن ٹریجیکٹری سے ویسٹرن ٹریجیکٹری ہے اقصی کی, کیونکہ مکہ اور اقصی ایک لائن میں نہیں ہے. دے آر مکہ از ساؤتھ ٹو دا ساؤتھ ایسٹ پہ. جی ایگزیکٹلی. تو یہ مسجد اقصی سے جو ٹائم ٹریول ہے اس کے اوپر تو میرے خیال سے یہ ایک میں نے پڑھا ہے, آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں, آئنسٹائن کی جو فلسفی ہے, جو پورا اس کا ایک فارمولا ہے لائٹ کی سپیڈ, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہیں سے اس نے اس کو پڑھا اور دیکھا. آپ نے سنا یہ چیز؟ نہیں, میں آئنسٹائن کا تو نہیں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ جو ٹیسلا ہے نا اس کی ریسرچ ایجپشن ٹیکنالوجی کے اوپر تھی, تو اس نے وہاں سے سارے دیکھیں اسلام کا لٹریچر اتنا واسٹ اور اتنا ویسٹلی پبلشڈ ہے کہ ہم شور ان کی نظروں سے ضرور گزری ہوں گی چیزیں. یہودی تھا آئنسٹائن, تو اس کو ویسے بھی تھوڑا سا ٹیڑھی آنکھ سے اسلام کو دیکھ ہی رہا ہوگا وہ. مگر جو ٹائم ٹریول کا بیسک کانسیپٹ ہے نا, وہ بے شک آئنسٹائن بعد میں دے یا نہ دے, نبی علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں سورہ اسراء میں خود کہہ دیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک پہر میں جان کے اللہ نے ٹائم کا صیغہ استعمال کیا, اپنے نبی کو آسمانوں کی اور کائنات کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی دکھائی ہیں, اور پھر واپس آ کے جب سارا کا سارا معاملہ بتایا نبی علیہ السلام نے, تو یہی بتایا کہ رات کا بس وہ ایک پہر ہی تھا جس میں اتنی اسنا گزری تھی کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ رسول اللہ سب جگہ سے ہو کے جنت دوزخ کی تمام نشانیاں آسمانوں کے اوپر ایک ایک نبی سے ملاقات کر کے پتہ نہیں کتنے سال, جو کہ ایک خاص گروپ ہے اور عرب علماء کا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ 27 سال کی جرنی بنتی ہے, تو 27 سال رہ کے واپس آئیں. ٹھیک. اچھا سر, وہ پروفٹ والی بات, کیونکہ ہمارے اندر ایک فلسفی ہے, موسٹ آف دا مسلمان اور جو ماڈریٹ انلائٹڈ ماڈریٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں جو آپ بات کریں وارئر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, زمینی جنگیں نہیں لڑی جاتی. حالانکہ امریکہ جو ہے افغانستان میں وہی کام کر رہا تھا. بہرحال پھر بھی مسلمانوں کا یہ میجورٹی مسلمانوں کا ماننا ہے کہ ہم چونکہ زمو حالی کا شکار ہیں اکانومیکلی, تو اگر ہمارا جو پروفٹ ہے وہ سیدھا ہو جائے PRO FIT, تو پھر امریکہ بھی ڈرے گا اور یہودی بھی ڈریں گے, جیوز بھی, کہ ہمارے کسی ملک کی طرف کسی خطے کی طرف دیکھیں. نفسیات انسان کی سائیکالوجی سے نا واقفیت, کج فہمی اور کم عقلی ہے اور کچھ بھی نہیں.
امریکہ یہ وہی امریکہ ہے جو کہ میڈیٹرینین سی میں کشتیاں تیرانے کا جزیہ مسلمانوں کو دیتا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں, بینجامن فرینکلن کے دور کی بات ہے. اس کے بعد کی بات ہے. ایکچولی آئی تھنک نکسن تک بھی انہوں نے ٹیکس دیے, نہیں نکسن سے پہلے ٹیکس دیے انہوں نے. تو امریکہ تو جزیہ دیتا تھا مسلمانوں کو. کیوں؟ پروفٹ PROFIT والا ہمارے پاس تھا بالکل بھی نہیں. ہمارے پاس MIGHT والی مائٹ تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایمان سے آتی تھی. تلواریں ننگی رکھتے تھے ہم. اس لیے ابھی بھی ڈگلس میک ڈونلڈ کو ذرا نکالوں نا, میں دیکھتا ہوں ان کا میک ڈونلڈ ریسٹورینٹ کیسے چلتا ہے. یہ جو ڈگلس میک ڈونلڈ ہے نا, جو MiG-22 بنانے جس نے جو جہاز بناتا ہے, جب مائٹ ہوتی ہے تو پروفٹ خود ہی آتے ہیں. یاد رکھیے گا, محلے کے نمبردار کے پاس خود ہی لوگ آتے ہیں کہ مجھے مدد چاہیے, اور وہ پھر پیسے والے ہی آتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو شو مائٹ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ مسٹر اپ اگینسٹ دیم آل یو کین. یہ جو کہانیاں سنا رہے ہیں نا PROFIT والے پروفٹ, یہ خود اپنے پیسے چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں سوچنے کی بات ہے. حضرت عمر بن خطاب کے پاس کون سا پروفٹ تھا؟ بیت المال لدا ہوا تھا, اپنے پاس 3 درہم تھے, 5 درہم تھے جب وہ شہید ہوئے. ابو بکر صدیق 3 درہم لے کے شہید ہوئے. علی بن ابی طالب 8 درہم لے کے شہید ہوئے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی حسن علیہ السلام باہر آئے روتے ہوئے کہ میرے باپ نے گھوڑا خریدنا تھا, اس کی سیونگ کر رہے تھے. 8 درہم ابھی تک جمع ہوئے تھے. سو یہ ان لوگوں کو نا ابھی تک وہ قوہ کا مطلب نہیں پتا, وہ کبھی مومن کا مطلب نہیں سمجھ آیا. کبھی مومن صلاح الدین ایوبی کی بتائیں کتنے پیسے تھے. اس کو تو یہ غصہ آ رہا تھا فوج کو کہ سر آپ کو جو کچھ لیتے ہیں ہم مال غنیمت سارا کا سارا راستے میں بانٹ آتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, غریب ہی نکلے تھے, غریب ہی اینڈ میں پہنچیں گے, تھوڑا سا پیسہ اکٹھا کرنا ضروری ہے. اس نے کہا تھا پیسے سے نہیں اللہ تعالیٰ نے مائٹ دینی, اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مائٹ دینی ہے. میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو غریب ہونا چاہیے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیسے کدھر لگانے ہیں. پہلے وہ والی مائٹ وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی آیت پوری کرنی ہے. وہ کر رہے ہیں پوری یہ والی آیت. وہ قرآن کی کم از کم 400 آیتیں پوری کر رہے ہیں, ہم قرآن کی ایک بھی آیت نہیں پوری کر رہے. عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا جب ابو عبیدہ نے کمک مانگی تھی آئی تھنک روم کے خلاف, تو خط آیا کہ کمک چاہیے, بندے تھوڑے ہیں. تو عمر نے کہا بندے تھوڑے زیادہ کی بات نہیں ہوتی, گناہ تھوڑے اور زیادہ کی بات ہوتی ہے. اگر تمہارے گناہ کم ہے تو فتح تمہاری ہے, کوئی بندہ نہیں دے رہا. سو اتنی سی بات ہے, اور فتح کر کے آئے تھے ابو عبیدہ بن جراح. اب میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, یہی وہ جہاں پہ گھسے ہیں نا یہودی ناپاک لوگ ابھی جو گھسے ہیں مسجد اقصی میں, ادھر ہی مسلمانوں نے ان کو پکڑا تھا. عمر بن خطاب کے دور میں ادھر سے ہی نکالا تھا کہ کوئی تمہارا بیوی بچہ بھی ادھر نہ بچے. کس بات پہ؟ پیسے تھے ہمارے پاس؟ بالکل بھی نہیں. ہمارے پاس خوشگوار موت کو ایکسپیکٹ کرنے والے. غزوہ احد ہو رہا ہے, ایک صحابی خندق ہو رہا ہے, ایک صحابی خندق کے کھودنے کے بعد کھڑے ہیں, ہاتھ میں 4-5 کھجوریں, اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام جنت کا بیان کر رہے ہیں. اور اسی صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ادھر یہ لینڈسکیپ پوچھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل وہاں پہ یہ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. اور کھجور کھاتے کھاتے پھر انہوں نے کھجوریں زمین پہ پھینکی, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون اب ان کھجوروں کے ختم ہونے کا ویٹ کرے ایسی زندگی کے لیے, اور خندق میں چھلانگ لگا کے لڑائی شروع کی. تو یہ PROFIT والے جو ہے نا, یہ اصل میں دنیا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈھکوسلے دینے والے لوگ ہیں. ہم سب کو پتہ ہے, انسان کی نفسیات سے ناواقف نہیں ہیں ہم. جب 1 روپیہ داخل ہوتا ہے تو اس 1 روپے کی جتنی بھی مالیت کی جتنی بھی چیزیں دنیا میں آتی ہیں نا, وہ مالیت وہ جتنی بھی کیپیسٹی ٹو بائی ہے, ٹو پرچیز ہے, وہ سب کی لالچ آپ کے ساتھ داخل ہوتی ہے. 100 کے پیچھے 100 والی بھی آتی ہیں, 99 والی بھی, اور 1 روپے والی بھی. خود سوچیں پیرامڈ میٹرکس کتنا پڑتا ہے. جس کے پاس کروڑوں ہوں وہ تو پوری دنیا خرید سکتا ہے, اتنی کموڈٹی آتی ہے. سب کی لالچ پیسہ ساتھ لے کے آتا ہے. سو یہ جو پروفٹ کے راستے سے اسلام کو عروج دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اصل میں اپنے پڑپوتوں کے لیے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ لوکل پاکستانی سیاستدان لگتا ہے جس کے اپنے بیٹے ہی اور اپنی بیٹیاں, ان کی سی وی یہ ہے کہ جی میرا باپ بھٹو تھا, اور ایک سی وی یہ ہے کہ میرا باپ نواز شریف تھا. بس یہ ان کی سی وی ہے, اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو ایسے بندے ہی پروفٹ کی باتیں کرتے ہیں اور نام اسلام کا لگاتے ہیں. سو ان کی باتیں نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ دیز پیپل آر کینسر انہی لوگوں کے خلاف. مطلب مجھے تو کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے فلسطینیوں کے بجائے ان کے خلاف دعویٰ بولنا چاہیے ہمیں, کہ پہلے اسرائیلیوں کے بجائے ان کے خلاف, کہ پہلے تو مسلمانوں کو یہاں پہ بچا لو, ان سے بچا لو. یہ یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں, کیونکہ یہودی تو ایٹ لیسٹ سامنے کا شر ہے, یہ چھپے ہوئے شر ہیں سارے. بہرحال میں ابھی بتا دوں آپ کو, کچھ ایسی قوتیں ہیں اس وقت, کچھ ایسی قوتیں مسلمانوں کے اندر جو اپنے سیاسی مفاد کے پیچھے بھی انٹرنیشنل باؤنڈری بریچ کر کے انٹرنیشنل مشنز بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے بھی کیا, سنت ہے اس لیے, اور اب دنیا کی جو بھی ملک وہ کرے گا اس کے پیچھے پوری کی پوری امت مسلمہ خود ہی آ جائے گی. بڑی ان کو امیدیں تھی مہاتیر محمد سے, وہ بھی PROFIT والا ہی نکلا. اردگان سے اس کا تو بیسٹ فرینڈ ہے اسرائیل, اس کو پتہ نہیں کس لیے چاٹتے ہیں لوگ. ترکی کا بیسٹ فرینڈ شروع سے,
اور یہ لیکود پارٹی کا مجھے لگتا ہے اس کو اگلا نامینیشن بھی مل جائے گا طیب اردگان کو. سو یہ والی کہانیاں نا یہ بچوں کی طرح بس لا علم لوگوں کو پھیلائی جاتی ہیں. As soon as you are going to interfere in the international matters and trying to become the person who does the right thing. نیلسن منڈیلا کے پاس کتنے پیسے تھے, غریب کا بچہ پیسے ڈونیشنیں مانگتا تھا, پھر بھی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطین آ گیا ہوتا. سوچیں ذرا. اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور کیوں امریکہ ناراض نہ ہو جائے, پھر اٹھا کے باہر پھینکتا ہے وہ, تو پھر یہ کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی. 3 سال تک امریکہ فلسطین کے ساتھ سازشیں کر رہا تھا, تب تو آپ نے کچھ بولے, جا کے ایک ہوائی فائر ہی کھول دیتے کہ یار بات سنیں, میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جس دن عمران خان کعبے میں داخل ہوا تھا نا پچھلے رمضان میں, اسی رات یہودی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تھے. یہ اپنے کعبے میں گیا تھا, وہ اپنے کعبے میں گئے تھے. ہمیں باتیں اسلام کی کرنی ہے انہوں نے. آپ 2 نفل ادھر پڑھ آتے, کوئی روک سکتا؟ آپ کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, مسجد اقصیٰ کوئی چھوٹی چیز ہے؟ آپ 2 نفل پڑھ آتے, دیکھتے پھر کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے. نہیں مگر نہیں, وہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. سوچیں تو صحیح. اچھا سر, اس طرح کے لوگوں سے نا ایکسپیکٹیشن رکھا کریں آپ. محلے کا لمبردار آپ نے آگے اسٹیٹمنٹ یوز کی تھی, تو وہ میں نے کویشچن جو تھا اس کا پن پوائنٹ میں نے رکھ لیا ادھر. پھر آپ نے خود بات کر دی کہ مہاتیر محمد PROFIT, اردوان PROFIT. پھر آپشن کیا بچتی ہے؟ کیونکہ جو عرب ہے سارا, اس کا تو حدیث بھی ہے کہ یہ تو ایک زمانے میں جاہل بن جائیں گے, اور وہ اسی راستے کے اوپر گامزن ہے. تو پیچھے صرف آپشن ایک پاکستان بچتی ہے, اور پاکستان کا حالات آپ نے خود بتا دیا. آپشن کون ہے محلے کا اس مسلم؟ یہ پاکستانیوں کو جو فالس کانفیڈنس دیتے ہیں نا ہم لوگ یوتھ کو, اس کو یہ فالس کانفیڈنس پاکستان اسلام کا خلاف. اچھا, پاکستان کے خلاف لڑائی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. کیا آخری کا پاکستان کے خلاف ہوگا؟ ذرا سوچیں تو صحیح. یہ کیا کون سی یہ کہانیاں سناتے ہیں ہمیں؟ سچ بتایا کریں کہ یار اپنا ایمان بچاؤ, ہمارے تو خلاف وعدے ہیں نبی علیہ السلام کی. آخری غزوہ پاکستان کے خلاف ہونا نا, آپ کو پتہ نا اس بات. وہ جو حدیث ہے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے مشرق کی طرف سے خوشبو آتی ہے, یعنی غزوہ ہند کی ایک فلسفی بھی کچھ لوگ پاکستان کے نا, جو پاکستان کے جو 2 نمبر مولوی ہیں نا, یہ زبردستی اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں. مشرق کی طرف تو جاپان بھی ہے, افغانستان کو چھوڑ دیتے ہیں جان کے, جہاں پہ ساری عمر اسلام کی لڑائی ہوتی رہی ہے, اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اسلام آباد پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ مجھے پاکستان سے خوشبو آتی ہے, مشرق سے کہا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات, جب غزوہ ہند نبی اسلام نے کہا ہونا ہے, تو ہند نبی اسلام کے ٹائم کے اوپر پاکستان تھا. کیوں نہیں ہم مانتے اس بات کو؟ جو کرتوت ہمارے ہیں, ہمارے خلاف ہونی چاہیے نا لڑائی. اور کیا, اور کس کے مطلب وائی از اٹ سچ سو فار فیچڈ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم نے کون سا ٹھیکہ لیا ہے آج تک اسلام کو بدنام کرنے؟ 35 جھوٹے نبی ہم نے پیدا کیے. تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں اس ملک سے, امریکہ کے سارے اڈے ہمارے ملک سے کھلے, اور آپ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہم کریں گے. اور کوئی سی وی ہوتی ہے بندے کی کہ یار ہم نے کوئی اسلام کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ نہیں, اسلام کے خلاف 500 کام کیے ہیں, مگر اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. مگر غزوہ ہند ہم لڑیں گے جا کے. کس سے لڑیں گے ہم غزوہ ہند؟ مطلب پھر تو 3 ہم غزوہ انڈیا کے خلاف لڑ چکے ہیں, تو غزوہ ہند تو 3 دفعہ ہو چکا ہے. اگر یہی غزوہ ہند ہے تو سوچیں تو صحیح. دیر از نو آپشن لیفٹ. لمبردار کون بنے گا؟ دیکھیں, بات یاد رکھیے گا, جس بندے کے پاس یہ ایٹیٹیوڈ ہونا, یہ جو حضرت اسلمہ خولید جب پرشیا کے دربار میں گئے نا قاصد بن کے, تو انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا یار یہ کیا پھٹے کپڑے اور چپل پہن کے نیزہ لے کے ہمارے کارپیٹ کے سوراخ کر رہا ہے, نیزہ لے کے چل رہے. تو اسلمہ خولید نے کہا کہ میں نے تمہارے یہ بادشاہ سے ملنا ہے. اس نے کہا بادشاہ نہیں بولو, ہمارا خدا ہے وہ, ہمارے خدا سے ملنے آئے ہو, یہ کس حلیے میں آ گئے ہو؟ تو اسلمہ خولید نے کہا کہ اپنے خدا سے جا کے کہے کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ یاد رکھیے گا, جب تک اس طرح کا بچہ نہیں نہ پالیں گے آپ, تب تک یہ 2 نمبروں کو ڈر نہیں لگے گا. 2 نمبر کو 2 نمبر سے کبھی ڈر نہیں لگتا, یاد رکھیے گا. 2 نمبر کو ہمیشہ 1 نمبر سے ڈر لگتا ہے. تو ہمیں نمبردار ہو یا نمبردار ہو, جب تک 1 نمبر نہیں ہوگا نا, تب تک کسی کو ڈر نہیں لگنا ہم سے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر یوتھ کو اویکننگ دینی ہو, تو ان کو بتائیں گے پاکستان کے پاس ریسورسز تھوڑی نہیں ہیں. اگر اس کو اسلام کے لیے استعمال کر دیا جائے تو یہ بہت ہی بڑا واقعہ کر سکتے ہیں ہم. وی کین کریٹ ون آف دا بگیسٹ, مطلب جنت میں اور فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ سکتی ہے اگر پاکستان اسلام کی طرف گامزن ہو جائے, تو اسلام کے لیے کوئی حرکت کر دے. مگر اگر اسلام کے خلاف کرے, جو کہ ہم کرتے ہیں ہمیشہ, تو ہم سے بڑی بڑی قوتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں. ہم نے کوئی نیا تیر نہیں مارنا, ہم نے تو شروع سے غلامی کا ہی جو ہے نا وہ توق اپنے گلے سے لٹکایا ہوا ہے. سو اٹس ناٹ اے پرابلم دیٹ
these old folks are going to solve. ठीक है? Only kids are going to solve that. Kids who are well bred, उनको पता हो कि मेरा अपने नबी की पहचान हो, उनको पता हो कि नबी ने किस मौके पे कौन सी सुन्नत निभाई थी और क्यों निभाई थी. ठीक है? और तब कहीं जाए रखिएगा कुरान पाक को, जब तक आप मुजाहिद की निगाह से नहीं ना पढ़ेंगे तब तक कुरान पाक आपको कंफ्यूज कर देगा, डिप्रेशन में डालेगा कि ये तो सारी आयतें तो मेरे पे पूरी नहीं उतरती. ठीक. जब तक आप एक जर्नैल की निगाह से कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुरान पाक आपको डराएगा. ठीक. सर साहब, आपने मसरूफियात की वजह से कहीं जाना है, हमारे पास टाइम कम है. लास्ट सवाल आपसे मैं करूंगा, यहूदी साजिशें 1.5 बिलियन 55-56 मुल्क एक यहूदी साजिश की प्रचार तो करते हैं. साजिश जो है इस्लाम के अंदर उसकी पोजीशन क्या है? क्या हम भी नहीं साजिश कर सकते उनके खिलाफ? हम क्यों नहीं करते? सिर्फ ये कि यहूदी साजिश हर मुसलमान के दिल में बसती है, जी वो साजिश करते हैं, वो बड़े माहिर हैं. हम क्यों नहीं इस तरह की कोई कोशिश कर सकते कि उनको पॉलिटिकली इंटरनेशनली डैमेज करें? नहीं, उनको डैमेज करना नहीं साजिश, याद रखिएगा. उस फलसफे को डैमेज करें कि जिस फलसफे पे यहूदियों ने वो फैसिनेशन कायम की है. इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम टू सॉल्व, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एफर्ट चाहिए उसके लिए. आप पहले उस सतह पे इंटेलेक्चुअली पहुंचे जहां पे यहूदियों ने मिन्नतें कर करके अपने आप को पहुंचवाया कि वो कैम्ब्रिज के, हार्वर्ड के, ऑक्सफोर्ड के सीट्स के ऊपर बैठे, फिर यूएन के और यूरोप के, नेटो के, ये तमाम तक कंसल्टेंट्स कौन है? ये यहूदी हैं. क्या कंसल्ट करते हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करते हैं, फॉरेन पॉलिसी मुरतब करते हैं. किनकी? इंटरनेशनल गवर्नमेंट की, एज ए कंसल्टेंट. सो मुसलमानों की इज्जत होगी कि इंटेलेक्चुअल कोई चीज है तब कहीं जाके आएगा ना कोई. मुसलमान की क्या इज्जत है? 4 शादियों का शौकीन आदमी अपने आप को बैनर में प्लेस करता है और खिसियाने से हंसी करता है कि हाँ इस्लाम में 4, ये तेरी ये औकात है? तुझे वो बगैर शादी के पूरी दुनिया में तमाम तर तेरे बच्चों को कंट्रोल कर गए. तेरी 4 शादियों के 16 बच्चे सब के सब उसके गुलाम पैदा कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो उन्होंने इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर पहले जीती है. मुसलमान इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का हिस्सा ही नहीं बन सकता. ज्यादा से ज्यादा मौलवी बनेगा तो उसकी तोंद बढ़ना शुरू हो जाएगी, कुरान हाथ में आएगा तो इतना मोटा होना शुरू हो जाएगा. हज़रत अली बिन अबी तालिब ने कहा या अल्लाह मुझे मोटे आलिम से बचाएं. इस लेवल पे मुसलमान की औकात है कि ये कुरान पाक हाथ में पकड़ के अपनी खातिर में दारत करता है, और यहूदी अपनी किताब हाथ में पकड़ के पूरी कौम की खातिर में दारत करता है. ये है, ये फर्क है.